الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم دین اسلام ایک جامع نظام ہے، دین ہے اور زندگی گزارنے کا ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے اعتقاد بھی درست رکھنا اور عملی طور پہ بھی اس اعتقاد کے مطابق درست اعتقاد کے مطابق اعمال کرنا۔ مطلب جو کہتے ہیں کہ عقائد ہے نا، تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اب یہ عقائد ہے، ان کا عقیدہ رکھنا کہ یہ فرائض ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی کوئی انکار کرتا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب کس کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کیا ہے؟ سارے انسان تو ایک ہی طرح سے ہوتے ہیں نا، تو اپنے عقیدے کی بنا پر، غلط عقیدہ کی بنا پر فرض کا انکار سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ تو اب وہ فرض کا انکار کیوں؟ کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مکلف بنایا ہے کہ جب وہ کلمہ پڑھتا ہے نا تو یہ سارے احکامات اسی طرح متوجہ ہو جاتے ہیں۔ جہاں ہمارے اوپر نماز فرض ہے، اسی طریقے سے حج، جو صاحبی نصاب ہے، استطاعت رکھنے والا، اس پر حج فرض ہے، اور جو صاحب نصاب ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اور اسی طریقے سے رمضان ہے تو ہر بالغ کے اوپر پھر روزے فرض ہیں۔ تو یہ فرائض ہیں جن کو کر کے ہم کوئی احسان نہیں کرتے، یہ کرنے ہی پڑتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یار میں نے یہ فرض پورا کر لیا تو میں اس پہ احسان کر رہا ہوں کسی پر احسان کی کیا بات ہے؟ آپ مسلمان ہیں اور مسلمان کو یہ کرنا ہے، تب جا کر ہمارا اپنے اسلام کی تکمیل ہے۔
وگرنہ تو گرفت ہے، وگرنہ تو سخت قسم کا عذاب ہے. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم. اور جس طرح کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے نا، تو کل یہ قرآن کے اندر اللہ فرما رہے نا کہ وہ ایک لوہا گرم کر کے نا ان کے پیشانی داغے جائے گی، ان کے پہلو کو داغا جائے گا، اور ان کے جو ہے نا آگے پیچھے اس کو داغا جائے گا، لگائے گا سرخ لوہا، اور پھر کہا جائے ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. یہ تم نے اپنے لیے خود جمع کیا تھا نا، اب اس کا مزہ چکھو. تو سمجھدار انسان کو ہم کہتے ہیں سمجھدار ہو جس کے پاس کچھ ہو، موجود ہو، وہ ہم کہتے ہیں یہ مستقبل بڑا روشن کر گیا اس لیے کہ اس کے پاس بڑا بینک بیلنس ہے، یعنی یہ بڑا اپنا جو ہے نا اچھی زندگی لائف گزار رہا ہے اس لیے کہ اس کے پاس بڑا پیسہ ہے. اور جو مفلس ہے کچھ بھی نہیں ہے تو کہتے ہیں اس کی تو کوئی زندگی نہیں. اور بھائی زندگی اس کی بیکار ہے جو دین پر نہیں، زندگی اس کی برباد ہے جو دین پر نہیں ہے. یعنی یہ چیز بینک بیلنس ہونا، پیسہ ہونا، یہ ہونا، یہ چیزیں انسان کی خوش قسمتی کی دلیل نہیں ہے، یہ خوش قسمتی کی دلیل نہیں ہے. یہ انسان کے لیے آزمائش ہے. یہ انسان بڑی ذمہ داری اس پر ہے کہ یہ بہت ساری چیزوں کے حساب دے گا. بھئی اگر ایک فیکٹری ہے، 2 فیکٹریاں ہیں اس کے پاس، اس کو کتنا حساب کتاب جو ہے نا لینا پڑتا ہے، وہ لینا پڑتا ہے. اور اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو ایک معمولی سی تنخواہ ہے، اس کا وقت گزر بسر ہو رہا ہے، اس کو کیا ٹینشن ہے. اور جس کے پاس بہت بڑا ہے نا تو اس کی ٹینشن اتنی بڑی، یار اس کا حساب، اس کے وہ حساب لیتے لیتے غریب جو ہے زندگی اس کے گزرتے اور ٹینشنوں میں. تو اب یہ پیسہ، یہ مال انسان کو ٹینشن دینے کے لیے نہیں ہوتا، یہ ٹینشن فری ہو کرنا. اور ٹینشن فری تب ہوگا کہ جس وقت یہ اللہ کے حکم کو پورا کرے گا. اب مال کا ہونا یہ تب سعادت مندی ہے، خوش قسمتی ہے کہ جب اس کے اندر اس کا حق پورا کیا جائے، جو فرض ہے نا وہ پورا کیا جائے. تو یہ جو زکوٰۃ ہے نا ہمارے اوپر، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. اور اس کئی جگہ قرآن مجید کے اندر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر بھی ہے. اب اس لیے کہ بھائی فریضہ ہے تو ہمیں اپنے اس فریضے کو سمجھنا ہے کہ ہمارے اوپر یہ جو فریضہ متوجہ ہے نا، ہم اس کے اندر کوتاہی تو نہیں کر رہے، غفلت تو نہیں کر رہے. تو انسان کو نا سخاوت کی صفت اپنے اندر آ گئی نا، سخاوت کی صفت، خرچ کرنا جس نے جان لیا نا وہ کبھی مفلس نہیں ہوگا، کبھی غریب نہیں ہوگا. جس نے خرچ کرنا جان لیا کبھی یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا، عام آدمی کا نہیں. اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو تم خرچ کرو گے نا اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں اس کا بدلہ دوں گا. اس کے بدل میں اگر آپ نے 1000 خرچ کیا نا تو اللہ کا وعدہ ہے اس کا بدل دینا. اللہ 1000 کے بدلے 1000 نہیں دیتا، اللہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے. 1 دو گے 10 دیں گے، جتنا اخلاص ہوگا اسی کے مطابق ملے گا. یہ انسان کا نا دل کی صفائی اور اندر کو جو ہے نا پاک کرنا. اس لیے شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سخیاں ذی اموال برمی خورم بخیلا غم سیم و ضربی خورم. جو سخی ہے نا وہ اپنے مال کا پھل کھاتا ہے، اور جو بخیل ہے نا وہ سونے چاندی کا غم ہی کھاتا رہتا ہے، وہ سونے چاندی کا غم کھاتے رہتا ہے. اب گیا اب گیا اب گیا اب گیا، اب نقصان اب یہ نقصان، یہ ٹینشن کھاتا رہتا ہے. کافر کا یہ یقین ہے کچھ کریں گے کمائیں گے تو ملے گا، کھائیں گے. مومن کا یہ یقین ہے میں جو کچھ کروں تھوڑا بہت مجھے میرا اللہ دے گا، رزق کا ذمہ اللہ نے دیا. مومن کا یہ یقین ہونا چاہیے اور یہی اعتقاد یقین ہونا چاہیے کہ مجھے میرا اللہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، دے رہا ہے، نہ کہ میری محنت، نہ کہ میری کمائی، میرے ہنر، میرا کمال مہارت، میرا بھارت تاجر ہونا، میرا جو ہے نا وہ فہم و فراست اور سمجھداری، یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ اللہ ہے جو سب کچھ دے رہا ہے، کھلا رہا ہے، یہ یقین رکھنا ہے. اب
جو یہ زکوٰۃ ہے اور جو نصاب ہے، تو یاد رکھیں زکوٰۃ کے اندر نا جو صاحب نصاب بنتا ہے انسان، صاحب نصاب ہے، اس کے لیے دو مال اصل ہے، دو مال اصل ہے، ایک ہے سونا اور دوسرا ہے چاندی، سونا اور چاندی۔ سونے کا نصاب ہے کہ 7.5 تولہ سونا، اور چاندی کے نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی، یہ دو مال ہے اصل۔ اس کے ساتھ جو اور ملاتے ہیں نا، یہ نقد کیش اگر رقم ہے، نقد رقم ہے، کیش ہے۔ دوسری چیز اس کے ساتھ ملاتے ہیں مال تجارت۔ اب مال تجارت ہو یا کیش ہو، یہ دونوں بھی گویا کہ کیش ہی ہے سونے چاندی کی طرح۔ اب سونا وہ کسی بھی صورت میں ہو، سونا کسی بھی صورت میں ہو، سونا وہ زیور کی صورت میں ہو، سونا برتنوں کی صورت میں ہو، سونا انسان کے پاس جو ہے نا وہ کسی بھی صورت میں ہو، سکوں کی صورت، کسی بھی صورت میں زیور بنا ہو، کچھ بھی۔ یہ غلط فہمی ہے جو ماحول اور معاشرے میں پھیلائی جا رہی ہے کہ بھئی زیور ہے نا، وہ تو زیور بنا ہوا نا، اس کے اوپر تو نہیں ہے۔ بھئی زیور پہ نہیں ہے تو پھر کس میں؟ وہ سونا ہی تو ہے نا۔ اب سونا سونے ہی کر کے بیچا جاتا ہے، زیور اپنی جگہ پہ سونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ دو عورتیں آئیں، اور وہ عورت آئی جس کے جو ہے نا کنگن پہنے ہوئے تھے سونے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ نے کہا نہیں۔ تو کیا پسند کرو گی کہ تمہیں جہنم کے کنگن پہنائے جائیں، آگ کے کنگن پہنائے جائیں؟ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، اس کی زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ تو سونے کے اوپر جو غلط فہمی کوئی جو ہے نا غلط سوچ والا پھیلاتا ہے نا، اس کے اوپر ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سونا ہر حال میں ہو، چاندی بھی جس صورت میں ہو۔ گھر کے اندر ہے کوئی جو ہے نا پیالہ بنا ہے، کوئی جگ بنا ہے، کوئی گلاس ہے چاندی کا، کوئی اور چیز ہے، جو بھی چیز ہے چاندی کی، جس کی ملکیت میں، یہ بات بھی یاد رکھیں، جس کی ملکیت میں، شوہر کی ملکیت میں، بیوی کی ملکیت میں، بیٹے کی ملکیت میں، بیٹی کی، جس کی ملکیت کے اندر اس کا اعتبار ہوگا، یہ مال اسی کا سمجھا جائے گا۔ تو اس کے پاس اگر یہ سونا چاندی یہ اگر جو ہے نا اپنے نصاب کو پہنچے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب یہ اس کے اندر 4 مال شمار کیے جاتے ہیں، سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت۔ اب یہ مال تجارت جس صورت کے اندر ہو، پلاٹ ہے، مکان ہے، پلازا ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، یا جو مال فروخت کرنے کے لیے دکانوں کے اندر رکھے ہوئے ہیں، وہ کوئی بھی کاروبار ہے، کاروبار کرتا ہے، مثال طور پر جنرل سٹور ہے، میڈیکل سٹور ہے، اسی طریقے سے کوئی کپڑوں کا کام کر رہا ہے، کوئی اور کوئی بھی گاڑیوں کا، موٹر سے کسی بھی چیز کا کام کرتا ہے، ایون وہ سب کا سب مال شمار کیا جائے گا۔ اس سب کو اس کی قیمت لگائے گا، جس وقت اس کا سال پورا ہوگا نا، تو سال پورا ہونے کے بعد یہ قیمت لگائے گا۔ قیمت لگانے کے بعد دیکھا کہ میرے پاس یہ کل کتنا سرمایہ ہے، جتنا سرمایہ نا اس کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ پھر کم سے کم نصاب، ابھی یہ جو سونے چاندی کا نا قیمت بڑھتی گھٹتی رہتی ہے۔ مثال طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سونے کی اتنی قیمت نہیں تھی جتنی آج کل کے زمانے کا ہے۔ سونے کی قیمت زیادہ ہے اور چاندی کی بہت کم ہے۔ تو اب چاندی کی مقدار، چاندی کے نصاب تو تقریباً 52.5 تولہ چاندی۔ اب یہ اگر چاندی نہیں ہے، لیکن اگر اس کی قیمت مثال کے طور پہ کوئی 1,80,000 کے لگ بھگ، مارکیٹ کے ریٹ تھوڑا بہت نیچے ہوتا رہتا ہے، اگر اتنی رقم کسی کے پاس موجود ہے، 52.5 تولہ چاندی کی جو رقم ہے 1,80,000 کے لگ بھگ اگر اتنی موجود ہے، اس پر سال گزر گیا، مثال کے طور پہ رمضان مبارک کی پہلی تاریخ کو اتنے پیسے آئے تھے کسی کے پاس 1,80,000 تک۔ اب 1,80,000 اگلے رمضان تک اس کے پاس رہے ہیں، اس سے کم نہیں ہوئے، رہے ہیں، اس سے زیادہ ہوتے گئے کم۔ تو اس نصاب پر جو ہے نا سال گزر گیا نا، 1,80,000 پر سال گزر گیا۔ یہ سال گزرنے کے بعد اب رمضان کے 3-4 دن پہلے 1 لاکھ اور آگے، یا 10 لاکھ آگے، یا 20 آگے، تو اس کو اگر 10 لاکھ آ جاتے ہیں نا، تو یہ اس کو اس کے ساتھ شامل کر کے اس وقت زکوٰۃ ادا کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ یہ کہے گا یار اس پر تو سال نہیں گزرا، سال تو 1,80,000 پر گزرا ہے۔ نہیں، ایک نصاب پر گزر گیا تو باقی پر الگ سے سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ جو وہ ایک پر گزر گیا وہ یہ صاحب نصاب ہے، تو جو اس کے پاس آئے گا
یہ اس کی زکات اس وقت ادا کرے گا، تو یہ زکات فرض ہوگی۔ تو اس اعتبار سے ہم جو یہ کرتے رہتے ہیں کہ کئی کمیٹیاں ڈالی، کوئی ادھر تھوڑے تھوڑے رقم کر کے جمع کر رہے ہیں کسی بھی صورت میں، یا کوئی پلاٹ لے لیا یا کوئی زمین لے لی، قسطوں پر لے لی مثال کے طور پہ۔ اب یہ جو زمین ہے، پلاٹ ہے، یہ کچھ بھی چیزیں ہیں، کمیٹیاں کچھ بھی ڈال رہے ہیں نا، تو یہ مال ہے، یہ اس کا مال ہے۔ اس مال میں دیکھیں گے کہ یہ جو زمین نہ لے لی، قسطوں پر لی، جتنی قسط ادا کی ہے یہ اس کی ملکیت، جتنی قسط ادا کی ہے نا یہ اس کا مال ہے، اور نہیں ادا کی اس پر نہیں، اسی طرح یہ اس کا نہیں، جو دے دیا نا وہ اس کا مال۔ اسی طرح کمیٹیاں ڈالی ہیں تو جتنی کمیٹیاں دے چکا ہے نا یہ اس کا مال ہے، یہ اس کا مال ہے، اور نہیں ہے تو وہ ابھی نہیں ہے۔ قرضہ ہے، کسی کو قرضہ دیا ہے تو قرضہ دینے کے بعد اب دیکھا جائے گا کہ یہ قرض جو ہے نا اس کو دینی ہی دینی ہے، زکات دینی ہے، یا تو ملنے کی امید ہے اور ساتھ دیتا ہے تو وہ مال ہے اس کا، وہ دے، نہیں ہے تو جب ملے گا تو پھر بھی اس کو دینا ہے، تو یہ اس کا مال ہے جس نے قرض دیا ہے نا، تو اس کا مال ہے اس کے اوپر بھی دینی۔ تو اب ہم نہیں یہ چھوٹے چھوٹے مال تو جمع کرتے رہتے ہیں تو دیکھتے نہیں ہیں، پھر کیا کہتے ہیں نہیں ہے میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں، ذرا دیکھیں اگر اللہ کا دیا ہوا ہے تو اس کے شکر کیوں نہیں ادا کرتے کہ یار اللہ نے یہ تو دیا، اتنا تو میرے پاس ہے کہ یار میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت اس کے مقدار تک پہنچ رہا ہوں، یہ صاحب نصاب، اس کو زکات دینی۔ ایک آدمی ہے، اس نے بیٹی کی شادی کے لیے، بچوں کے لیے، کسی کے لیے کچھ چیزیں لے کر رکھی ہے، رقم رکھی، حج کے لیے رکھی ہے یا کسی بھی کام کے لیے رکھی ہے، وہ رکھی ہوئی رقم اس پر زکات آئے گی، اس کے بعد موجود ہے نا اس پر زکات آئے گی۔ اگر اس نے ڈیوائڈ کر دیا، تقسیم کر دیا، مثال طور پہ بالغ بچوں کی ملکیت کر دی کوئی چیز تو وہ ملکیت بدل گئی ہے، اب اگر بالغ بچوں کی ملکیت کرنے کے بعد اس کی ملکیت میں نصاب کے برابر ہوتا ہے تو اس پر الگ سے زکات آئے گی۔ اس طرح بیوی کا معاملہ الگ ہوتا ہے، بیوی کے پاس جو کچھ ہے نا، سونا ہے، جو کچھ ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہتے ہیں یار بیوی کے پاس سونا تو ہے کتنا 4.5 تولہ، 5.5 یا 6 یا 7، مثال اتنا ہے، وہ 7.5 کو نہیں پہنچا، کم ہے، اب کہتے ہیں جی 6 تولہ ہے یا 7 تولہ ہے، اس کے بعد اور کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اس کے پاس 1000 بھی نہیں ہے، ٹھیک، چاندی بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے، اب اس پر نہیں ہے زکات جب تک یہ 7.5 تولہ نہیں ہوتا۔ اگر 7.5 تولہ ہے اور 7.5 تولے سے اوپر ہے یا 7.5 تولہ برابر ہو رہا ہے، اب اس کے اوپر زکات فرض ہے۔ زکات یہ کہتے ہیں میرے پاس زکات یہی سونا اور تو ہے ہی نہیں ہے، بھائی وہ اس کا شوہر دے، اس کا بیٹا دے، کوئی بھائی دے، جو بھی دے، لیکن زکات فرض ہے، حساب کر کے زکات دینا پڑے گا۔ اگر زکات کے لیے رقم نہیں ہے تو فقہائے کرام لکھتے ہیں اس کو بیچ کر زکات ادا کرنی ہے، اتنی جتنی زکات بنتی ہے نا اس کو بیچ کر زکات ادا کرنی پڑے گی۔ تو اگر امیر لوگ، صاحب نصاب لوگ اپنی زکاتوں کا حساب کریں نا تو ارد گرد ماحول کے اندر غربت ختم ہو جائے گی، اگر اس پر چلے نا انسان نا تو غربت ختم ہو جائے گی۔ لیکن بھکاری ازم بہت زیادہ ہو گیا ہے، یہ بھیک مانگنے والے اور اسی طریقے چلتے پھرتے آگے پیچھے، ہم ان کہتے ہیں یہ زکات یوں نہیں ہوتی، یاد رکھیں زکات کے لیے ضروری ہے کہ جس کو زکات دے رہے ہیں وہ زکات کا مستحق بھی ہو اور اس کو نصاب کا مالک، اس کو مالک بھی بنایا جائے۔ اسی لیے زکات مسجد پر نہیں ہوتی، رفائی اداروں پر نہیں ہوتی، اسی طرح جو اس کو ملکیت نہیں لے سکتے اور اس کو صحیح طریقے سے نہیں ادا کر سکتے، نہیں ہے۔ اگر کسی نے کسی رفائی ادارے کو دے دی زکات اور رفائی ادارہ لے کر اس پر گاڑی چلا رہا ہے، ملازمتوں کی تنخواہ دے رہا ہے، کچھ اور کچھ کر رہا ہے، تو زکات ادا نہیں ہوگی، زکات ادا نہیں ہوگی۔ وہ جو وکیل ہے جب تک وہ اس کو صحیح مصرف میں دیتا نہیں ہے زکات نہیں ادا ہوگی۔ تو ہم زکات کی رقم سے لے کر لوگوں کو راشن تقسیم کرتے ہیں، راشن دسترخوان لگا دیا، لوگوں کو بھکاری بنا دیں،
یہ دسترخوان لگا کر لوگوں کو کیا بھکاری بنا دیا نا. اور بھائی اگر دسترخوان لگا کر لوگوں کو جو نا مزدوری سے نکال کر لے کر اس کو دو وقت کی روٹی کے لیے بٹھا دیا, بھائی اس کو کوئی کاروبار شروع کرا دو نا, اس کو کاروبار شروع کرا دو, اس کو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پہ مجبور تو نہ کرو نا. یہ کام کرو. ہم کیا کریں, دسترخوان لگا دیتے ہیں, بڑا ثواب سمجھتے ہیں, یہ کر رہے ہیں, یہ ان کی عادتیں خراب کرنا ہے. یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے. اس کو یوں اس طریقے سے کھانا, چلو غریب ہے, کوئی ایسا ہے کہ آپ غفلے سے آپ جانتے ہیں یار ادھر کچھ نہیں, اس کو کچھ خفیہ دے دیا, کچھ کر دی, وہ الگ بات ہوتی ہے. یوں نہیں کرنا چاہیے, یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے. اس طریقے سے انسان کو نہیں کرنا چاہیے. ہاں بنا ہے کسی کے ساتھ نا, کاروبار شروع کرا دو اس کو اور اس کو آگے بڑھاؤ کام کاج دے کر. یہ ہے اصل مزاج شریعت کا. یہ فیکٹری لگا لیتا کوئی آدمی نا, فیکٹری کے اوپر اس نے 10 کروڑ لگا دیے, 10 کروڑ لگا دیے ایک فیکٹری پر مثال کے طور پر. اب یہ 10 کروڑ لگایا, اس 10 کروڑ کی اس نے اس میں سے 8 کروڑ کی مشینری لے لی, 2 کروڑ کی اس نے کوئی بلڈنگ بنا لی. اب اس 10 کروڑ کے اوپر بالکل زکات نہیں ہے. جو مشینری لگی ہوئی ہے, جو کیوں نہیں ہے بھائی, اس نے 20 لوگ 30 40 لوگوں کا روزگار فراہم کیا ہے, ان کو روزی مل رہی ہے. تو یہ ایک ماحول اور معاشرے میں اچھا عمل ہے کہ جہاں پر انسان کے فائدے کی چیزیں بھی آ رہی ہیں اور ان کو روزگار بھی فراہم کر دیا. تو یہ ہے اصل کام. یہ جو شریعت کے مزاج یہ ہے کہ یوں کیا جائے. تو اس لیے ہمیں جاننا چاہیے کہ بھئی جو زکوٰۃ ہے نا, یہ بہت اہم ہے اور ہم اس کے فریضے کو بھی جاننا ہے, اپنے مال کا حساب کرنا ہے اور اسی کے مطابق پھر دینا ہے. مزید اس پر بات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شریعت کے مزاج اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.